بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلش اسٹڈی نوٹس. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایڈرن رچ کی پوئم گیبریل کی سمری کو ڈسکس کریں گے. یہ پوئم گیبریل 1968 میں لکھی گئی. پوئٹس ماضی کے جینیوننس یعنی خالص پن اور ماڈرن ایج کے فیکنس یعنی جعلی پن کے درمیان فرق بتاتی ہے. اس کے خیال میں موجودہ دور میں کوئی شخص خواہ وہ عظیم فرشتے گیبریل سے ہی کیوں مشابہت کیوں نہ رکھتا ہو اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ماڈرن ایج کے لوگ ضمیر کی چبھن محسوس نہیں کرتے اور وہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے جیسے ہوتے ہیں. ان میں نہ تو سچے مذہبی جذبات ہوتے ہیں اور نہ ہی سچی محبت کے احساسات. یہ پوئم کیونکہ 1968 میں لکھی گئی ہے یعنی اس وقت ورلڈ وار فرسٹ اینڈ ورلڈ وار سیکنڈ دونوں ختم ہو چکی ہیں اور امریکہ میں نیا پن آ رہا ہے، لوگوں میں نیا پن آ رہا ہے. تو ظاہری بات ہے نیا پن آ رہا ہے تو اس میں فیکنس بھی ہے. تو ایسے میں پوئٹس ایڈرن رچ ماڈرن ایج کے فیکنس یعنی جعلی پن اور اولڈ ایج کے جینیوننس یعنی خالص پن کے درمیان فرق بتاتی ہے. اس پوئم میں دو لوگوں کے درمیان ملاقات کے بارے میں بتایا گیا ہے. ان میں ایک تو پوئٹس خود ہے اور دوسرا فرد ایک فرشتہ نما جوان آدمی ہے جو دیکھنے میں تو حیوانوں جیسا لگتا ہے لیکن دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بہت مہربان آدمی ہے. پوئٹس اس آدمی کی ظاہری حالت اور اس کے دعوے کے تضاد پر سخت حیران ہوتی ہے. وہ محسوس کرتی ہے کہ اگر یہ آدمی اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور اس کی ظاہری حالت بھی اصلی ہوتی. اب آتے ہیں اس کی پراپر سمری کی طرف. The poetess sees an angel in her private room that looks like a young man. شاعرہ اپنے ذاتی کمرے میں ایک فرشتے کو دیکھتی ہے جو دیکھنے میں ایک جوان آدمی لگتا ہے. He says that he is a very dangerous like a poisonous snake. But at the same time he claims that his heart is very kind. وہ کہتا ہے کہ وہ زہریلے سانپ کی طرح بہت خطرناک ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دل بہت مہربان ہے. She is astonished to observe as to why the body of the angel is not sweeted if he has brought the message of God, as it used to happen the angels in the past. اب وہ یہ مشاہدہ کر کے حیران رہ جاتی ہے کہ اگر یہ فرشتہ خدا کا پیغام لے کر آیا ہے تو اس کا جسم پسینے سے شرابو کیوں نہیں ہوتا جیسا کہ ماضی میں وحی لانے والے فرشتوں کا ہوا کرتا ہے. She fears if she calls him an impostor, he would kill her. شاعرہ خوف محسوس کرتی ہے کہ اگر اس نے اس شخص کو جھوٹا دعوے دار قرار دے دیا تو وہ اسے مار دے گا. She was reading poetry when the angel entered her room. جب وہ فرشتہ اس کے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ پوئٹری پڑھ رہی ہوتی ہے. She feels that in the past, poetry as well as other things had their own value in the society. But now, everything is without true emotions. وہ محسوس کرتی ہے کہ ماضی میں شاعری اور دوسری چیزوں کے معاشرے میں اپنی ایک قدر و قیمت ہوا کرتی تھی لیکن اب ہر چیز جذبات سے عاری معلوم ہوتی ہے. Now even the surface of the rivers reflects distorted images of things because the surface itself is in tumult. حتیٰ کہ اب تو دریاؤں کے پانی میں بھی چیزوں کا عکس مسخ شدہ نظر آتا ہے یعنی وہ دھندلا نظر آتا ہے جیسے وہ چیز مٹ رہی ہو کیونکہ دریاؤں کی اپنی سطح ہی شور زدہ ہو جاتی ہے. The rivers of this modern ages are so much polluted that their water remains blocked and no living thing can survive in their depth. دور جدید کے یعنی ماڈرن ایج کے دریا آلودگی سے اتنے زیادہ اٹے ہوئے ہیں کہ ان کا پانی بہتا ہوا محسوس نہیں ہوتا بلکہ ٹھہرا ہوا لگتا ہے اور ان کی تہہ میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. This angel hardly utters any word. یہ فرشتہ مشکل سے ہی کوئی لفظ بولتا ہے. According to her knowledge, the angel Gabriel or some other angel always spoke pleasantly to others. شاعرہ کے علم کے مطابق
فرشتہ جو گیبریل ہے یا اس جیسا کوئی اور فرشتہ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ خوشگوار انداز میں گفتگو کیا کرتا تھا. Though this angel looks like the angels of the past, yet he seems worried about something lost and he does not speak pleasantly. تو اگرچہ یہ فرشتہ بھی ظاہری طور پر ماضی کے فرشتوں جیسا ہی لگتا ہے لیکن وہ کسی گمشدہ چیز کے بارے میں فکر مند نظر آتا ہے اور وہ خوشگواری سے بات نہیں کرتا. In this inert situation, neither the angel nor the poetess speaks anything. Since both of them are without strong emotions, they gloomily keep on looking at each other. اس مجہول صورتحال میں نہ تو فرشتہ ہی اور نہ ہی شاعرہ کچھ بولتی ہے. چونکہ ان دونوں میں پختہ جذبات نہیں ہوتے وہ افسردگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. The poetess says that in this unusual situation, she wants to speak but the words have stuck in her throat. شاعرہ کہتی ہے کہ اس غیر معمولی صورتحال میں وہ بات تو کرنا چاہتی ہے لیکن الفاظ اس کے گلے میں ہی پھنس کر رہ جاتے ہیں. In the end, addressing the angel Gabriel, she says that she has received his silence message and if he keeps standing there for a little longer, she can fully understand the message brought by him. آخر میں وہ فرشتے کو مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ وہ اس کے خاموش پیغام کا مطلب سمجھ گئی ہے اور اگر وہ کچھ دیر مزید وہاں کھڑا رہا تو وہ اس کی طرف سے لائے گئے پیغام کا پوری طرح مطلب سمجھ لے گی. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.